اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم شوال کے روزے کے متعلق پڑھیں گے کہ شوال کے روزے کی کیا فضیلت ہے، شوال کا روزہ ہے کیا۔ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے یعنی عید کا چاند نظر آتا ہے تو شوال کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے نا۔ عید الفطر کا جو مہینہ ہوتا ہے رمضان کے بعد، یعنی آج 2 شوال ہے نا، ابھی مغرب ہو جائے گی تو 3 شوال لگ جائے گی۔ تو بہرحال شوال کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کے بعد کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں 6 روزوں کی بڑی فضیلت حدیث سے آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اکرمہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہوں نے کہا کہ یہ نکلے الفاظ کہ جس نے رمضان کا، شوال کا اور بدھ جمعرات کا روزہ رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے بعد شوال کا روزہ رکھا اور بدھ جمعرات کا روزہ رکھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ شوال کے روزے کی فضیلت بھی یہ ہے کہ جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، رمضان کے بعد تو اور پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، بدھ جمعرات کا ایک روایت میں آتا ہے، تو بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتہ چلا شوال میں روزہ رکھنا مستحب ہے نا، اور سنت بھی ہے اسی طرح سے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھا، اس کی ایسی فضیلت ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، سمجھ رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کے بعد 6 دنوں کے روزے رکھے تو اس نے تمام سال روزہ رکھا، اور جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 نیکیوں کا برابر ثواب ملتا ہے نا۔ مطلب دیکھو، شوال کے 6 روزے رکھ لینے سے 10 مہینے کا ثواب ملے گا نا۔ ہاں، رمضان المبارک کے 1 مہینے کا روزہ ہے نا، تو اس کا ثواب 1 مہینے کے روزے کا ملا تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے 12 مہینے 1 سال کا ثواب ملے گا نا۔ جو ہمیشہ سے اس کا معمول رکھے گا نا اسے صوم الدہر کہتے ہیں نا، کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کا روزہ رکھا پھر شوال کا 6 روزہ رکھا۔ اسی طرح سے روایت میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، آپ سوچیں شوال کے روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پتہ چلا کہ تھوڑا سا عمل کرنا ہے اور ثواب کتنا زیادہ ہے۔ دیکھو ویسے بھی رمضان المبارک میں 1 مہینہ جب بندہ مسلسل روزہ رکھتا ہے تو اس کی عادت ہو ہی جاتی ہے روزہ رکھنے کی، اور آسان رہتا ہے۔ تو پھر عید کے بعد مسلسل جو شخص 6 روزہ رکھ لے، ہاں بہتر یہی ہے کہ الگ الگ رکھ لے، عید کے بعد مسلسل رکھے تو اچھا ہے کہ مستقل ایک 6 روزہ ہو جائے گا۔ الگ الگ بھی رکھے، 1 دن رکھا پھر چھوڑا، 2-3 دن بعد رکھا پھر چھوڑا، اس طرح سے بھی 6 روزے رکھ لیے، لیکن شوال کے مہینے میں ہی 6 روزے پورے کر لیے تو بھی چلے گا۔ دونوں طرح سے انسان کر سکتا ہے، لگاتار 6 روزے رکھے یا 1 دن چھوڑ کر 1-2 روزہ رکھا پھر 1-2 دن چھوڑا پھر 1-2 روزہ رکھا پھر 1-2 دن چھوڑا تو بھی مانا جائے گا اس کا 6 روزہ، سمجھ رہے۔ تو پورا شوال کا مہینہ جو 29 دن کا یا 30 دن کا ہوتا ہے، پورے مہینے میں جب بھی جی چاہے تب وہ روزہ رکھے 6 روزے، لیکن تو اس کو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپا شوال کا روزہ جو ہم 6 روزہ رکھ رہے ہیں نا تو پہلے قضا روزہ رکھے یا پہلے شوال کا روزہ رکھے۔ اکثر عورتوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک عذر، شرعی عذر لگا ہوا ہے، ناپاکی کا، مہینے جو آتے ہیں مینسز، تو اس میں وہ روزہ ان کو قضا کرنا ہوتا ہے۔ جو روزہ رمضان المبارک میں چھوٹ جاتا ہے اس کی قضا کرنا واجب ہے، فرض ہے، تو اب وہ روزہ اس کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے قضا رکھے کہ پہلے شوال کے رکھے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم قضا روزے بھی رکھیں گے اور شوال کے بھی رکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، آپ ایک ساتھ پہلے قضا کر لیں پھر شوال رکھیں۔ اچھا،
اچھا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک کہ قضا نہیں بھریں گے تب تک کہ شوال کے روزے مانے نہیں جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، آپ پہلے شوال کے رکھیں یا پہلے قضا رکھیں، دونوں بھی جو ہے چلے گا۔ اور دوسری بات بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شوال کے 6 روزے رکھے نا، اسی 6 روزے میں ہم رمضان کی قضا کی نیت کر لے تو چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ رمضان کے روزے رکھنا الگ ہے، سمجھ رہے، اور شوال رمضان کا روزہ فرض ہے، فرض کی قضا ہے، اور اس میں ہم نفل میں اگر روزہ رکھ لے تو پھر نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا، انسان محرم میں قضا کر لیتا، شوال میں قضا کر لیتا، سمجھ رہے، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں عرفہ کے روزے میں قضا کر لیتا، تو روزے تو اس کے سارے ہی ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یا تو قضا کی نیت کرنی ہوگی یا تو شوال کی نفل کی نیت، یا تو فرض کی قضا کی نیت یا تو نفل کی نیت، دونوں میں سے ایک ہی نیت کر سکتا ہے بندہ، دونوں نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ شوال کے 6 روزے ہم رکھیں، تاکہ اتنی بڑی فضیلت، اتنے بڑے ثواب کو ہم حاصل کر سکیں اور اللہ کے قرب کو پا سکیں، ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ثواب بھی دیتے ہیں، بندہ اللہ کے قریب بھی جاتا ہے۔ اللہ نفس جو ہے، نفس اور شیطان جو اس کو موٹا ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کھاک پی کر اپنے نفس کو موٹا کر لیتا ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا نفس بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو بلکہ ہمیں تو یہی چاہیے کہ ہم پیر جمعرات کے بھی روزے رکھا کریں، اس کے علاوہ سے شوال کے بھی روزے رکھا کریں۔ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھی ان روزوں کے فضائل بتائیں، فوائد بتائیں، تاکہ وہ بھی بچپن سے ہی، مطلب ہوتا ہے نا کہ بچے ماں کے انڈر میں ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں ہوتے ہیں، جب سے ہی وہ روزہ رکھیں شوق سے۔ 11 سال کا 12 سال کا بچہ تو پورے روزے ہی رکھتا ہے رمضان کے، دیکھا گیا ہے۔ تو اگر وہ بچہ روزہ رکھ رہا ہے، 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، تو ہم اسے بتائیں بیٹا یہ 6 روزے بھی بہت قیمتی ہے، رکھو گی آپ؟ چلو ہم سب رکھتے، یہ نہیں کہ جانے دو نفل روزہ ہے، کام بچے سے رکھوائیں، نہ بچپن سے ہی ہم ان کو فضیلت بتلا کے روزہ رکھوائیں، ایسا نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے، فضیلت بتلائیں، وہ کتنا ثواب ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے بیٹا، اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس طرح سے ہم بھی رکھیں گے، مستحب ہے، سنت ہے۔ تو بچہ پھر شوق سے جب بچپن سے روزہ رکھے گا نا، تو پھر روزوں کی اس کے اندر ہے نا ایک شوق پیدا ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر پیر جمعرات کا روزہ، اردو کی 13، 14، 15 کا روزہ، تو روزہ رکھنے سے روحانی بھی اور جسمانی بھی دونوں بڑے فائدے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ان فوائد کو حاصل کریں ہم۔ تو بندہ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، نہیں میں روزے میں ہوں، میں غلط کام نہ کروں، میں روزے میں ہوں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کروں، تو اس سے اس کا نفس کمزور ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بڑی روزے کی قیمت ہے، فضیلت ہے۔ اگر ہماری اکثر ہوتا ہے انسان پریشان ہے، حال اللہ کیا کروں، تو روزہ رکھ کے اللہ سے مدد مانگے، سمجھے، روزے کے ذریعے اللہ کو منائے۔ تو روزہ بڑی قیمتی چیز ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں اور فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم ان 6 روزوں کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز مجھے آپ لوگوں کو جانے سے پہلے بولنی یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اس بات کو سننے کے بعد کچھ نفع ہوا ہے، تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے یا جو بھی ہے نا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ صرف سن نہیں رہے بلکہ سننے کے بعد ایک ارادہ ہے، ایک عزم ہے، آپ عزم و ارادہ بھی بنا رہے ہیں، اور جو دوسرے کمنٹس پڑھیں گے تو انہیں بھی لگے کہ ہاں بھائی انہوں نے یہ نیتیں کی ہے، ہم نے یہ نیت نہیں کی تو ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ چلے پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا